میرے سر پر تو اللہ کا ہاتھ تھا اور اسی کی ذات باری نے میری مدد کی۔ مدد یوں کی کہ میں نے جن تھانوں کے تھانے داروں کے ساتھ فون پر رابطہ کیا تھا ان میں سے ایک کا فون آ گیا۔ وہ علی پور کے قصبے کا ایس ایچ او تھا جس نے فون کیا تھا۔ یہ سب انسپیکٹر منوہر کشن تھا اور وہ پٹنہ کا رہنے والا تھا۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ وہ میرا دوست تھا، لیکن کبھی اچھی سلام دعا تھی۔ تھانے دار ویسے بھی ایک دوسرے کے ساتھ خطرے مول لے کر بھی تعاون کیا کرتے تھے۔ راؤ بھیا، منوہر کشن نے فون پر کہا، تمہاری ایک عورت قتل ہو گئی ہے، میرے پاس فوراً پہنچو، تمہیں قاتل دوں گا۔ میں نے تفصیل پوچھی کہ وہ بتائے کہ وہ کون ہے، کہاں ہے، لیکن منوہر کشن نے کہا کہ فون پر بتانے کی بات نہیں، تم فوراً میرے پاس پہنچو۔ علی پور مجھ سے خاصا دور تھا، دور اور نزدیک کا معاملہ نہیں تھا۔ معاملہ یہ تھا کہ ایسے ہو نہیں سکتا کہ کسی تھانے کا ایس ایچ او اپنے آپ ہی اٹھ کر چل پڑے۔ اس کے لیے اوپر سے اجازت لینی ہوتی ہے اور اس کا جواز بھی پیش کرنا پڑتا ہے۔ بہرحال میں نے یہ انتظامات کر لیے اور ایک کانسٹیبل لے کر روانہ ہو گیا۔ دن بھر کا ریل کا سفر تھا۔ میں شام کو وہاں پہنچ گیا اور ریلوے اسٹیشن سے سیدھا تھانے چلا گیا۔ منوہر کشن ابھی تک تھانے میں ہی تھا۔ بڑے اتفاق سے ملا اور اپنے ایک مسلمان کانسٹیبل کو بھیج کر میرے لیے اور کانسٹیبل کے لیے بڑا ہی پرتکلف کھانا منگوایا۔ کھانے کے دوران باتیں ہوتی رہیں، لیکن وہ ابھی بتا نہیں رہا تھا کہ وہ قاتل کہاں ہے۔ کھانے کے بعد وہ مجھے اپنے گھر لے گیا اور کہا کہ میں وردی اتار کر ذرا نہا لوں اور کپڑے بدل لوں۔ میں اپنے کانسٹیبل کو کانسٹیبلوں کی بارک میں چھوڑ آیا تھا۔ میں نے وردی اتاری، نہایا اور کپڑے بدل لیے۔ تب منوہر کشن نے بات شروع کی۔ اس نے کہا کہ تمہاری ایک لڑکی بھی لاپتہ ہے۔ میں حیران ہوا کہ اسے قتل کی اور لڑکی کی گمشدگی کی اطلاع کس نے دی اور یہ کیا ڈرامہ کھیل رہا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ لڑکی تمہیں مل سکتی ہے، اگر اسے پولیس کے قانون اور قاعدے کے مطابق برآمد کراؤ گے تو پھر تمہیں قاتل نہیں ملے گا۔ میں نے جھنجھلا کر کہا، منوہر بھیا، کیوں مجھے گورکھ دھندوں میں ڈال رہے ہو؟ سیدھی بات کرو۔ راؤ بھیا، اس نے کہا، میں اس وقت تمہارے ساتھ دوست نہیں بلکہ بھائی کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں، اور ایک درخواست ہے، مان لو تو ساری عمر احسان مند رہوں گا۔ میں نے ایک سودا کیا ہے اور اس امید پر کیا ہے کہ اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ تم بات تو کرو منوہر۔ میں نے اسے کہا، تم نے جو کچھ بھی کیا ہے میں قبول کر لوں گا۔ وہ مسکراتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ 2-3 منٹ بعد واپس آیا تو اس کے ساتھ ایک بڑی ہی خوبصورت اور نوجوان لڑکی تھی اور ساتھ ایک خوش شکل جوان سال آدمی تھا۔ میں نے لڑکی کو غور سے دیکھا تو یوں لگا جیسے میں چکرا کر گر پڑوں گا۔ وہ پنڈت شردھا نند کی بیٹی ارملا تھی۔ میں حیران ہوا کہ اس کے ساتھ یہ آدمی کون ہے۔ میں نے سوالیہ نگاہوں سے سب انسپیکٹر منوہر کشن کی طرف دیکھا۔ اس نے ان دونوں کو بٹھایا اور میری طرف توجہ کی۔ میں تمہاری حیرت ابھی رفع کر دیتا ہوں راؤ بھیا، منوہر کشن نے کہا۔ تم نے بادل راہزن کا نام تو سنا ہوگا، یہ اس کا بیٹا زیبا راہزن ہے، اور اس لڑکی کو تم نے پہچان ہی لیا ہوگا۔ میں نے اگر مکالموں کے انداز سے یہ بات سنائی تو طوالت ناقابل برداشت ہو جائے گی۔ میں مختصر مگر جامع اور واضح انداز میں سنا دیتا ہوں۔ یہ جوان سال آدمی جو ارملا کے ساتھ تھا، اس کا نام اورنگزیب تھا، لیکن زیبا راہزن کے نام سے مشہور تھا۔ اس کی عمر ابھی پورے 30 سال نہیں ہوئی تھی۔ اس کا باپ اس علاقے کا نامی گرامی راہزن تھا جس کا نام بدر الدین تھا، لیکن بادل راہزن کے نام سے مشہور تھا۔ زیبا راہزن کا دادا بھی راہزن تھا، یعنی ان لوگوں کا خاندانی پیشہ تھا۔ اس زمانے میں ڈکیتی ایک الگ پیشہ، راہزنی الگ، اور اسی طرح مختلف جرائم الگ الگ پیشے تھے۔ یہ لوگ معاشرے میں شرفاء کی طرح اٹھتے بیٹھتے تھے اور وارداتیں سوچ سمجھ کر اور شکار دیکھ کر کرتے تھے۔ زیبا کا باپ بادل مر چکا تھا اور اب زیبا نے اس کی جگہ لے لی تھی۔ زیبا کا لباس، اس کی شکل و صورت اور اس کا انداز دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ خوبرو اور جوان سال آدمی راہزن ہے۔ میں نے وہیں دونوں کے بیانات لیے تو بات یہ سامنے آئی کہ ارملا کے دل میں منشی لائق علی کی محبت پیدا ہو گئی تھی۔ میں اب ان باتوں کو دہراؤں گا نہیں جو پہلے سنا چکا ہوں۔ ماں نے ارملا کا سودا 22,000 پر کر لیا اور پھر اسے لائق علی سے ہٹانے لگی اور پھر اسے مارنے پیٹنے لگی تو ارملا نے گھر سے بھاگنے کا پکا ارادہ کر لیا۔ لائق علی نے اسے کہا کہ وہ اسے کلکتہ لے جائے گا اور وہاں کوئی کاروبار کریں گے۔ کلکتہ تو وہاں سے زیادہ دور نہیں تھا اور وہ شہر کراچی سے بھی بڑا تھا۔
اور وہاں چلا جاتا تو وہ اس شہر میں گم ہو جاتا۔ ارملا کی ماں نے لائق علی کو قتل تک کی دھمکیاں دی تھیں اور اس کے ساتھ ہی اسے اپنی خواہشات کی تسکین کے لیے بھی استعمال کرتی رہی تھی۔ ارملا اور لائق علی نے انتقام لینے کا ارادہ کر لیا اور اس لیے بھی ماں کو قتل کرنا ضروری سمجھا کہ وہ تو ان کے راستے میں پہاڑ بن گئی تھی۔ ارملا کی ماں منشی کو کبھی کبھی آدھی رات کے وقت اپنی بیٹھک میں بلایا کرتی تھی۔ اب لائق علی نے خواہش ظاہر کی کہ وہ آج رات بیٹھک میں آئے گا۔ ارملا کی ماں نے اسے کہہ دیا کہ آ جانا۔ لائق علی آدھی رات کے وقت گیا اور ارملا کی ماں نے بیٹھک کا دروازہ کھولا۔ لائق علی کے ہاتھ میں رومال تھا جسے اس نے مروڑ کر رسہ بنا لیا۔ اندر جاتے ہی لائق علی نے پلنگ کی طرف اشارہ کیا اور مقتولہ جو ہی پلنگ کی طرف مڑی تو لائق علی نے پیچھے سے رومال اس کے گلے میں ڈالا اور اس وقت چھوڑا جب وہ مر چکی تھی۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر راؤ شجاع الدین ابو بکر مرحوم کی تفتیشی داستانوں میں سے ایک اردو داستان جس کا نام ہے ارملا سے آبدہ تک۔ یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اب ارملا لائق علی سے کہنے لگی کہ بھاگ چلیں۔ میں نے جب ارملا کے چھوٹے بھائی سے بیان لیا تھا تو اس بچے نے گھر جا کر ارملا کو بتایا کہ تھانے دار نے کیا باتیں کی تھیں۔ ارملا نے لائق علی کو بتایا، تب دونوں نے محسوس کیا کہ اب بھاگ جانا چاہیے کیونکہ تھانے دار کو کچھ شک ہو گیا ہے۔ وہ رات کو نکل گئے۔ ارملا نے اپنے زیورات اور 3000 روپیہ گھر سے چرا لیا تھا۔ لائق علی نے کہا کہ یہاں سے ریل گاڑی میں نہیں بیٹھیں گے بلکہ اسٹیشن تک پیدل جائیں گے اور وہاں سے گاڑی مل جائے گی۔ لائق علی نے یہ عقل کی بات سوچی تھی۔ دونوں ریلوے لائن سے دور دور ایک راستے پر چل پڑے۔ آگے علاقہ کچھ ویران اور جنگل تھا۔ وہاں پہنچے تو 2 گھڑ سوار آ گئے اور انہوں نے انہیں روک لیا۔ چاندنی پورے چاند کی تھی جس میں ارملا کچھ زیادہ حسین نظر آتی تھی۔ ایک گھوڑا سوار زیبا راہزن تھا۔ اس نے ارملا کو دیکھا تو گھوڑے سے اتر آیا اور اس کا ساتھی بھی گھوڑے سے اترا۔ اس نے قریب ہو کر ارملا کو دیکھا اور پھر لائق علی سے پوچھا کہ تمہارے پاس کوئی مال ہے؟ لائق علی نے جھوٹ بولا اور اسے کہا کہ ہم میاں بیوی ہیں اور اتنے غریب ہیں کہ پیدل گھر کو جا رہی ہیں۔ لیکن جو چھوٹی گٹری لائق علی نے اٹھا رکھی تھی وہ زیبا نے جھپٹ کر لے لی اور جب کھول کر دیکھا تو اس کی آنکھیں ٹھہر گئیں۔ اسے زیورات اور رقم نظر آ گئی تھی۔ زیبا نے یہ اتنا قیمتی مال اپنے قبضے میں لے لیا اور لائق علی سے کہا کہ تمہارے پاس کوئی ہتھیار ہے تو ہمارا مقابلہ کر لو تاکہ تمہیں کوئی افسوس نہ رہے۔ زیبا نے اپنا نام بھی بتایا۔ ارملا لائق علی کے پیچھے ہو گئی اور اسے کہا کہ وہ ان کا مقابلہ کرے اور وہ زندہ نہیں جائے گی۔ لائق علی کے پاس لمبا چاقو تھا جو اس نے نہ نکالا۔ کچھ دیر مکالمہ بازی ہوئی اور اس دوران ارملا لائق علی کو اکساتی بھڑکاتی رہی اور یہ بھی کہا کہ مر جاؤ اور زندہ مجھے ان لوگوں کے حوالے نہ کرو۔ لیکن لائق علی نے ایسی حرکت کی جس کی ارملا کو قطعاً توقع نہیں تھی۔ لائق علی نے یوں کیا کہ زیبا راہزن سے کہا کہ زیورات اور یہ لڑکی تم لے جاؤ، یہ نقد رقم مجھے دے جاؤ، میں واپس چلا جاتا ہوں۔ ارملا نے اور زیادہ چیخ و پکار شروع کر دی اور زیبا راہزن ہنس پڑا۔ اس نے ارملا کا بازو پکڑا اور اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا کہ اس گیدڑ کے ساتھ گھر سے نکلی ہو، میرے ساتھ آؤ، پھر تمہیں کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ مختصر بات یوں ہوئی کہ زیبا نے ہنستے ہنستے 1500 روپیہ لائق علی کو دے دیا اور کہا جا بزدل، تو اس لڑکی کے قابل تھا ہی نہیں۔ لائق علی پکا ہوشیار اور فریب کار آدمی تھا۔ وہ 1500 روپیہ لے کر وہاں سے واپس اپنے گھر آ گیا۔ اس طرح میرے ذہن میں اس کے خلاف یہ شک ابھرا ہی نہیں کہ ارملا کو یہ لے گیا تھا۔ زیبا نے ارملا کو اپنے آگے گھوڑے پر بٹھا لیا۔ تصور میں لایا جا سکتا ہے کہ ارملا کس طرح تڑپی، چیخی اور روئی ہوگی۔ لیکن زیبا راہزن جب اسے اپنے گھر لے گیا تو وہ ایک شریفانہ اور بڑا ہی صاف ستھرا اور بڑی اچھی قسم کا گھر تھا۔ زیبا نے ارملا سے کہا کہ میں تمہیں داشتہ نہیں بناؤں گا، نہ کسی اور طریقے سے خراب کروں گا، بلکہ تمہیں مسلمان کر کے شادی کروں گا، پھر دیکھنا کہ تم اپنے پچھلوں کو اور اپنے فریب کار عاشق کو کس طرح ذہن سے اتارتی ہو۔ ارملا کو اپنی ماں نے بھی تشدد کا نشانہ بنائے رکھا تھا اور جس سے محبت ہوئی وہ 1500 پر اس کا ساتھ چھوڑ گیا تھا۔
ارملا نے زیبا کو قبول کر لیا اور اسلام بھی قبول کر لیا، اور اسی مولوی نے ان کا باقاعدہ نکاح بھی کر دیا جس نے ارملا کو مسلمان کیا تھا۔ زیبا کی دوستی سب انسپکٹر منوہر کشن کے ساتھ تھی۔ وہ اگلے روز منوہر کشن سے ملا اور یہ ساری واردات اسے سنائی۔ ارملا نے منوہر کشن کو بتایا کہ لائق علی نے کس طرح اس کی ماں کو قتل کیا تھا۔ زیبا راہزن نے 2-3 بڑی سنگین وارداتوں کی تفتیش میں منوہر کشن کی بہت ہی مدد کی تھی۔ منوہر کشن یہ احسان لوٹانا چاہتا تھا۔ وہ دونوں کو ایک مجسٹریٹ کی عدالت میں لے گیا اور ارملا کا بیان قلم بند کروایا کہ میں اپنی مرضی اور رضا اور رغبت سے زیبا کے ساتھ گھر سے نکلی تھی اور مسلمان ہو کر اس کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ نکاح نامہ بھی پیش کیا گیا۔ زیبا مجسٹریٹ کے سامنے پیشہ ور راہزن کی صورت میں نہیں گیا تھا بلکہ ایک معزز شہری کی صورت میں گیا تھا۔ اس کارروائی کے بعد منوہر کشن نے مجھے فون پر اطلاع دی اور میں وہاں چلا گیا۔ زیبا راہزن نے ارملا کا اسلامی نام عابدہ رکھا تھا۔ مجھے بہت ہی خوشی ہوئی کہ ایک ہندو لڑکی نے اسلام قبول کیا ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ ارملا بہت ہی خوش تھی۔ اس کا چہرہ کھلا ہوا تھا اور مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر چپک کر رہ گئی تھی۔ میں نے ان سے وعدہ کیا کہ اس ساری واردات کو گول کر جاؤں گا۔ میں واپس آ گیا۔ وہاں اپنے تھانے میں جا کر پہلا کام یہ کیا کہ لائق علی کو پنڈت کی دکان سے اٹھا کر اسے گھر لے گیا اور اس کے گھر پر باقاعدہ چھاپا مارا اور اسے کہا کہ وہ 1,500 روپیہ برآمد کر دے۔ اس نے پسو پیش کی تو میں نے اسے بتایا کہ اس کے پاس 1,500 روپیہ کس طرح آیا ہے۔ تب اس نے خاموشی سے یہ روپے 2 گواہوں کی موجودگی میں برآمد کر دیے۔ میں نے اسے پنڈت شردھانند کی بیوی کے قتل کے جرم میں باقاعدہ گرفتار کر لیا، لیکن اس 1,500 کی برآمدگی پر پردہ ڈال دیا۔ پنڈت شردھانند کو میں نے بتایا کہ اس کی بیٹی اپنی مرضی سے ایک آدمی کے ساتھ گھر سے نکلی تھی اور اس نے اسلام قبول کر کے اس آدمی کے ساتھ شادی کر لی ہے، اس لیے وہ بیٹی کی گمشدگی کی رپورٹ واپس لے لے اور یہ بھی بھول جائے کہ اس کی بیٹی گھر سے زیورات اور رقم لے گئی تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ یہ چوری ثابت نہیں ہو سکتی اور اس کی بیٹی عدالت میں آ کر اسے ذلیل و خوار کر دے گی۔ اچھا ہوا کہ پنڈت مان گیا۔ اس نے کہا کہ اسے اتنا تو بتا دوں کہ اس کی بیٹی ہے کہاں۔ میں نے اسے نہ بتایا اور مزید ڈرایا کہ اس نے زیادہ اصرار کیا تو ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی پنڈت کو کچھ نقصان پہنچائے۔ ہندو لالا ڈر گیا اور چپ ہو گیا، اور پھر اس نے میری لکھی ہوئی تحریر پر دستخط کر دیے، جو یہ تھی کہ میں بیٹی کی گمشدگی کی رپورٹ واپس لیتا ہوں۔ اب میرا مسئلہ یہ تھا کہ لائق علی کے خلاف جرم ثابت کرنے کے لیے شہادت کہاں سے لاؤں، اور شہادت اتنی مضبوط ہو کہ یہ شخص اپیل میں بھی بری نہ ہو سکے۔ پہلے تو میں نے اپنی استادی سے اور کچھ پولیس کے دوسرے بلکہ تیسرے طریقے سے، جسے 3rd ڈگری کہتے ہیں، اس سے اقبالی بیان لیا۔ مجھے بڑی ہی سخت محنت اور بھاگ دوڑ کرنی پڑی اور کچھ پیڈنگ بھی کی، تب جا کر میرا مقدمہ تیار ہوا اور میں نے عدالت میں چالان پیش کیا۔ میں نے مقدمے میں ارملا اور زیبا کا ذکر تک نہیں کیا تھا۔ بہرحال یہ معاملہ آپ کی دلچسپی کا نہیں، یہ پولیس کا معاملہ ہے، جسے آپ پولیس کے اندر خانے کی باتیں کہہ سکتے ہیں۔ سیشن کورٹ نے لائق علی کو سزائے موت دے دی، لیکن ہائی کورٹ نے یہ سزا تبدیل کر کے عمر قید کر دی۔ 2-2.5 سال بعد اتفاق سے منوہر کشن کے ساتھ ملاقات ہو گئی۔ وہ اس وقت انسپکٹر ہو چکا تھا۔ مجھے ارملا اور زیبا یاد آ گئے۔ منوہر سے ان کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ بڑے خلوص اور پیار سے رہ رہے ہیں اور ارملا ایک بیٹے کی ماں بھی بن چکی ہے اور بہت ہی خوش ہے۔